بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. اسٹوڈیوز میں کامل علی آغا صاحب موجود ہیں, رانا جواد صاحب موجود ہیں. آغا صاحب, آپ نے خرم صاحب کی بات سنی, انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ حکومت معاشی طور پر ترقی کر رہی ہے, اور جن انڈیکیٹرز کو انہوں نے کہا کہ یہ تو فورن ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی معیشت کو ایک پازیٹیو انڈیکیٹر بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے. ایک سال ابھی اس حکومت کو ہوا ہے. غلطیاں جو ماڈل ٹاؤن والی بات ہے اس پہ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا حکومت کے ساتھ کرا ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آپریشن تھا, غلط تھا, اس کی سزا جن لوگوں کو ملنی چاہیے ضرور ملنی چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یا طاہر القادری صاحب جو کر رہے ہیں, یہ ہوس ہے, یہ کوئی جسٹیفائڈ طریقہ نہیں ہے کچھ کرنے کا. نہیں, انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے, وہ انہوں نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گے نا. یہ درست ہے کہ افتخار چودھری صاحب کو ایک بوتل شراب کی تو نظر آ جاتی تھی, اور آج کل بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں افتخار چودھری صاحب. آج کل سن ہی رہے ہوں گے آپ کہ وہ اگر جمہوریت ڈیجیٹل ہوئی تو کوئٹے سے سیلاب نکلے گا اور پتہ نہیں کہاں تک وہ طوفان چلا جائے گا. لیکن یہ 16 لوگوں کی شہادت اور 16 لوگوں کا خون جو ہے, یہ جو مشق بھری ہوئی خون کی ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آتی. کسی نے سو موٹو نہیں لیا. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ سزا نہیں ملے گی؟ جونیئر ترین سزا تو ملے گی. جو رپورٹس ہمیں آ رہی ہیں, جس قسم کی رپورٹس ہمیں آ رہی ہیں, اور جو وہاں پہ لوگوں نے سٹیٹمنٹ دی ہیں, وہ تو بڑی خوفناک ہیں. یقین کریں, ان کو اپنے رویے کو تبدیل کر لینا چاہیے فوری طور پہ. یہ طاقت کے نشے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے. اب تو وہ شیرو شبو کہہ رہے ہیں کہ اب تو انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بھٹو کے انجام کو نہیں دیکھا, جو شاید نامزد ملزم تھا, شاید اصل میں حقیقت میں نہیں تھا, کیونکہ ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا تھا. لیکن حقائق جو ہیں, اگر یہاں پہ ایف آئی آر کٹ گئی تو معاملہ خوفناک ہے. یہ کسی کا سیاست ساتھ نہیں دیتی, اور اگر سیاست کے اندر یہ کرمنل ایکٹ جو ہے کسی کے اوپر ثابت ہو جائے تو یہ معاملہ بڑا. اس ایک واقعے کو سائیڈ پر رکھ کر مجھے جسٹیفائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے پارلیمان کے اندر. اگلی بات نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ اب ریلائی کرتی ہیں مودی پہ, نیلسن کے اوپر. اب تو ویسے وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں سروے کے کہ ایک سروے پرویز رشید صاحب نے بھی کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مری کے متعلق ایک سروے رپورٹ پیش کیا ہے کہ جناب پاکستان بڑا خوشحال ہو گیا ہے, پتہ نہیں 10 ارب روپے کی کہ پتہ نہیں 100 ارب روپے کی شاپنگ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. یہی کچھ آپ کے دور میں بھی ہوتا تھا, لیکن ہم یہ سروے نہیں کرتے تھے کہ جناب 20,000 لوگ بد انتظامی کی وجہ سے مری کے اندر ساری رات تڑپتے رہے ہیں. ان کو نہ روٹی ملی ہے, نہ پانی ملا ہے, اور نہ کوئی سایہ ملا ہے, اور نہ کوئی ان کو چھتر چھاؤں ملی ہے. تو 2 لاکھ بندے اسلام آباد بعد انتظامی جو ہے وہ ان کی تھی, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے انہوں نے سروے کیا ہے کہ پاکستان خوشحال ہو گیا ہے. اسی قسم کی یہ مودی کی رپورٹ ہوگی, اور اسی قسم کی یہ رپورٹ نیلسن کی ہوگی. اور یہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, یہ پیسے کے زور پہ سروے کراتے ہیں. اصل ایک بات پلیز خدا کی قسم سے, اصل سروے آپ اور میں اور جواد بیٹھے ہوئے ہیں, اصل سروے ابھی نکلتے ہیں سڑک کے اوپر, اور ہر ڈرا گزر سے پوچھتے ہیں بھائی کیا حالات ہیں, بجلی آ رہی ہے. وہ خرم صاحب اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاید مہنگائی ختم ہو گئی ہے, خرم صاحب شاید حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیسی گھی مفت مل رہا ہے جناب. آپ کو سبزیاں اب فری ملنا شروع ہو گئی ہیں, آٹا جو ہے وہ 185 روپے کا 20 کلو کا ہو گیا. مجھے اور رانا صاحب کو تو کسی نے ایک ووٹ نہیں دینا, خرم صاحب کو وہ تو اپنے حلقے میں بیٹھے ہیں, ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے. بھائی یہ تو وزیر بن گیا ہے, میرے بھائیوں کی طرح ہے, چھوٹا ہے. بات یہ ہے یہ تو وزیر بن گیا. جو وزیر بن جائے نا اس کی اینک جو ہے وہ آپ اور میرے والی نہیں ہوتی, وہ اقتدار کی اینک ہوتی ہے. اچھا نہیں, اس میں سے چیزیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے, میں یہ بھی بات, رانا صاحب یہ آغا صاحب کو تو ایک اپنی تھیری ہے, کہتے ہیں کہ یہ سروس جو ہیں ان کے خیال میں مینیپولیٹڈ ہیں. آپ کہتے ہیں خرم صاحب کی جسٹیفیکیشن نہیں. دیکھیں سروے اگر دیکھے جائیں تو مودی اور نیلسن کے اور باقی سرویز جو ان کے دور میں تھے, شوکت عزیز کے, وہ تو کمال تھے نا. پاکستان میں پہلی دفعہ اتنی ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی. پاکستان کے تمام میکرو مائکرو انڈیکیٹرز بہت سٹیبل تھے.
یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے, اس میں کریڈٹ کی کیا بات ہے, گورنمنٹ کو کرنا ہے, ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. کچھ باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. یہ کہتے ہیں ان کے دو بڑے مسائل ہیں, ایک تو معاملہ ہے انرجی کا, دوسرا دہشت گردی کا. لیکن تیسرا مسئلہ جو ہے نا ایک سوشل آرڈر کا بھی ہے, ایک پولیٹیکل آرڈر کا بھی ہے. یہ اپنے کندھوں سے وہ ذمہ داری نہیں اتار سکتے ہیں, ان کو ہر صورت وہ ذمہ داری قبول کرنی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نواز شریف پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن نے ان کو منتخب کیا, عوام نے ان کو منتخب کیا. یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ سوائے پارلیمان کے کوئی چیز حکومت کو یا اس کی راہ کو ہٹانی نہیں چاہیے. جتنا نقصان اس ملک کو آمریت نے دیا ہے اتنا جمہوریت نے بالکل نہیں دیا, اور جمہوریت میں صبر ہوتا ہے. یہ لوگ ذمہ دار ہیں, اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کے آگے رسپانسیبل ہیں, اس لیے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مادر پدر آزاد ہے, ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. بٹ جو بنیادی بات ہے کہ جب آپ پولیٹیکل آپ کے حالات ایسے ہو رہے ہیں, آپ کا جھگڑا جن لوگوں کے ساتھ ہے, جن چیزوں کے ساتھ ہے, آپ ان کو ایک اینٹی تو سمجھیں, آپ ان کو اہمیت تو دیں. آپ سمجھتے ہیں بادشاہوں والا رویہ سمجھے جاتے ہیں. 100% جو انفارچونیٹ بات ہے, پرائم منسٹر کی میں پرسنلی بھی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, میرا خیال ہے بڑے ویژنری لیڈر ہیں, پاکستان کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں اور لے کے بھی جا رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر کتنے ایم این ایز ہیں ان کے جن سے وہ ہاتھ ملا چکے ہوں گے, کافیوں سے ملائے ہوں گے, لیکن کتنے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ بھی لیا ہوگا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دے دیا, چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ اپنی جگہ پہ ہے. بٹ منیب بنیادی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے حالات کیوں خراب کر رہی ہے, جب ایک مسئلہ سیاسی ہے اس کو انتظامی بنیادوں پہ کیوں ڈیل کر رہے ہیں. ابھی خرم دستگیر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو کہ میرا نہیں خیال ان کو کرنی چاہیے, کہ ان حالات میں جب آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے, لوگوں کو لے کے آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا. دس از ویری پینفل ٹو نو فرام اے ڈیموکریٹ. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کو پروٹیکٹ کرے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو بم بلاسٹ میں مارا جا سکتا ہے اس لیے آپ باہر نہ نکلیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ڈیل کریں, جب آپ انتظامی طریقے سے ڈیل کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. آج بھی موقع ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ ڈائلاگ اوپن کرے, عمران صاحب کو بھی اپروچ کرے, طاہر القادری صاحب کو بھی کرے, پی ایم ایل کیو کو بھی کرے, اور فوری طور پہ ایک آل پارٹیز کمیٹی بنائی جائے جو کہ بات چیت کرے. تمام سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں ہم نے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنا دی ہے. بہرحال میں خرم صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, خرم صاحب یہ آغا صاحب کی بات بھی آپ نے سنی, رانا جواد صاحب نے بھی کہا. ایک بات جو تاثر ہے آپ کی جماعت کے حوالے سے یا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ تھوڑا بادشاہانہ رویہ ہے, انگیجمنٹ نہیں کر رہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. طاہر القادری صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا میں پہلے آپ کو بیان کر چکا, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ مائی سیلف. اب یہ جسے کہتے ہیں نا, وہ آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا پنجابی کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جی وہ قبیلے دی نماز ہے کہ ہوں اسی نس رہے ہیں کہ جی انگیجمنٹ کر لیے, کوئی بات کر لیں, ڈائلاگ کر لیں. یہ سب کچھ کر کے یہ کرائسس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا میرے خیال میں, اگر جتنا میں سمجھاؤں رانا صاحب کو. اس کو کیوں نہیں اس آپشن کو اڈاپٹ پہلے دن سے کر لیا گیا, اس چکر میں کیوں پڑے رہے؟ میں رانا صاحب بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ بھی اس معاملے میں عاقل ہیں. بہاولپور میں جو 4 سوالات رکھے گئے تھے, آئی اگین ریپیٹ, وہ چاروں سوالات جوڈیشری سے تھے, وہ ایگزیکٹو سے نہیں تھے. اگر آپ نے ایگزیکٹو سے انگیج کرنا ہے, اس کی کوئی پالیسی بیسس ہونی چاہیے. حوث اقتدار کی بنیاد پہ انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی. اس وقت تو یہ ہے کہ جی ہم چونکہ ایک ایکس نمبر آف لوگ لا سکتے ہیں سڑک کے اوپر, لہذا آپ ہماری بات سنیں. دیکھیں, ہمیں پاکستان کے عوام نے جو 11 مئی 2013 کو فیصلہ دیا تھا, اس کے تحت پارلیمان پاکستان قومی اسمبلی میں جو پارٹی سڑک پر لانے کا دعویٰ کر رہی ہے, ان کے پاس 10% نشستیں ہیں. ان کی ایک آواز ہے, وہ ہم سنیں گے. ان کی اگر پالیسی پلیٹ فارم ہے, پالیسی سجیشنز ہیں, ہم انہیں ویلکم کریں گے, ہم اس پر انگیج کریں گے. انہوں نے اپنے 3 اراکین کے نام بھی دے دیے کمیٹی میں, وہ کمیٹی وہاں بیٹھے گی. لیکن فیصلے جو اگر اگلے الیکشن میں ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے الیکشنوں میں جو کوتاہیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں وہ نہ ہوں, تو اس کا مقصد یہ کہ ہم اس کو ڈیموکریسی کے ذریعے حل کریں. جی ہاں, موب کے ذریعے یا موب رول کے ذریعے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں, اگر یہ بات کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے, اس کی آؤٹ کم کس بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا, واٹ وڈ وکٹری لک لائک, اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. اگر ہمیں یہ کہیں کہ چلیے الیکٹورل ریفارم کا آغاز ہو جانا چاہیے,
कल से कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म का आगाज कर देते हैं। लेकिन मॉब को वहां लाकर कहना कि जी फिर तो तयन होगा कि नतीजा क्या होगा, ये किसी भी तरह जमहूरियत अच्छा खुर्रम साहब मेरी गुजारिश सुनिए, एक बात तो ये मैं गुजारिश वही कर रहा हूं, मैंने आपसे यही सवाल किया खुर्रम साहब कि ये मॉब की तो बात अब आ रही है ना, ये मामला तो 15 मई 2013 को इमरान खान साहब ने ये पहली दफा कह दिया था कि जी 4 हल्के खोलें। मैं कानूनी जो मामलात है, टेक्निकलिटीज में उनको साइड पे रख के कह रहा हूं, आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या क्योंकि आप लोग डायलॉग के लोग हैं ना, आप लोग लड़ाई झगड़े के लोग तो है नहीं, तो क्या इस मामले को, ये तो सारा सुनामी और ये लॉन्ग मार्च ये तो अब की बातें हैं ना, इस चीज को क्या पहले हल नहीं किया जा सकता था? और दूसरी बात ये मुझे बता दीजिए, यहीं पर इसी प्रोग्राम में ख्वाजा रफीक साहब मेरे भाई हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी इंगेजमेंट हो रही है, हम निसार साहब 1 महीने से राब्ते में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिनाई करती है। आज आप खुद देख लीजिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री के खुद लोग कह रहे हैं कि नहीं जी इस मामले पे तो हमारा राब्ता ही कोई नहीं है जो निसार साहब का इमरान खान साहब से। तो किसकी बात सुनी जाए? पहले तो ये बता दीजिए कि ये मामला पहले, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, ये पहले भी तो अवर्ट किया जा सकता था ना क्राइसिस। मुनीफ साहब, एविडेंस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 61 पिटिशंस हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, 61 में से 37 खारिज हुई हैं लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे। अगर ये जो 4 हल्के हैं इनकी एविडेंस, मुनीफ साहब अभी तक ये आप के प्रोग्राम में फिर मैं कहूंगा बड़ी गहरी नजर रखने वाले लोग हैं, नॉट ए सिंगल पीस ऑफ एविडेंस हैज बीन प्रेजेंटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ विच वुड वारंट के ये मामला आगे चले। देखिए ये कहा जा सकता है कि जी आपने पॉलिटिकल एंगेज, हम पॉलिटिकली एंगेज उनको उस पर करेंगे जब कोई बुनियाद होगी ना। अगर ये कहते हैं कि जी हम ये 4 हल्के खुलवाना चाहते हैं लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म हमारी पहली तरजीह है, इलेक्टोरल रिफॉर्म का ये बिल है, आप आए हमसे इस पर बात करें। आज तक तहरीक इंसाफ की तरफ से प्राइवेट मेंबर्स बिल तो आए हैं इक्का दुक्का पिछले 1 साल में। एज अ पार्टी उनकी तरफ से जिस मकसद की तरफ थ्योरेटिकली वो जाना चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहातों, उनके ऊपर आज तक कागज के ऊपर एक हरफ नहीं लिखा गया कि जनाब इस हरफ पर आकर हमसे बात करें। हम ये वो कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की है पार्लियामेंट के अंदर, बात करेंगे। बात ये देखें, मैंने ऐसा हमारे पास पॉलिसी के लिए, हमारे पास इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, हमारे पास सियासी गुफ्तगू के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, खुले रहेंगे, लेकिन हवस इक्तदार का इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा मैं ठीक है, मैं क्योंकि ये आपने एक इनफैक्ट आपने जो अपना जो नैरेटिव है उसको रिपीट किया है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ रहिएगा। एक ब्रेक है, वो आखिरी सेगमेंट होगा इस प्रोग्राम का, के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस आल्सो। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आगा साहब, आपके पास आने से पहले मैं खुर्रम साहब से एक सवाल और करना चाहूंगा। खुर्रम साहब, मैं अब बात किया, अब तो जो गिवन सर्कमस्टांसेस हमने उनके हवाले से बात करनी है ना। आपका नैरेटिव आ गया, आपने कहा कि वो एक लीगल डिस्कोर्स था, कोई एविडेंस नहीं आई, वो बात आपके नॉलेज में भी जिस तरह है हम सबके नॉलेज में है। मैं बात दूसरी करना चाह रहा था कि शायद अगर गवर्नमेंट किसी तरह से एंगेज कर लेती है। अब सवाल ये है कि अभी तक स्टैंड वही है, ताहिर कादरी साहब का एक अपना वो इनकलाब मार्च जब भी लाते हैं उनका वो डेट अभी सामने नहीं आई, लेकिन इमरान खान साहब 14 अगस्त को आ रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की क्या तैयारी है, आप क्या करेंगे 2 सूरतों में। अगर इस्लामाबाद की तरफ लोग मार्च करते हैं, क्या वहां पर इस्लामाबाद के अंदर उन्हें एंटर करने दिया जाएगा? क्या उनको वहां पर बैठने या धरने देना आप देने देंगे? या अगर रेजिग्नेशंस देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे तमाम एन ब्लॉक रेजिग्नेशन, उस सूरत में पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? ये 2 बड़े पॉइंटेड सवाल हैं, इनके जवाब दीजिएगा। जी, सबसे पहले पाकिस्तान का दारुल खिलाफा तमाम पाकिस्तानियों का है। जो पाकिस्तानी वहां पुरअमन एहतजाज के लिए आना चाहते हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जो जिस भी किस्म की उन्हें सपोर्ट हमें चाहिए होगी वो जरूर करेंगे, क्योंकि पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाज पाकिस्तानियों का हक है, वो जरूर करें और हम उसको वेलकम करेंगे। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। इसी तरह अगर काजी साहब लाहौर में पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, मुनज़्ज़म एहतजाज करना चाहते हैं, हम उन्हें मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
جہاں تک بات ہے کہ کل سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، ایک موقع ہے حکومت کے لیے تو ہے ہی، لیکن وہ جو 10% ہے پارلیمان کا جنہوں نے اس وقت ایک تھریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، ان کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ پولیٹیکلی ہمیں انگیج کریں، پالیسیز پر لے کر آئیں، بات کریں، ڈیمانڈز کو سامنے رکھیں۔ دیکھیں یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ چاروں صوبوں کے الیکشن کمشنرز کو پکڑ کر گرفتار کر لیں، کیونکہ جس شاخ پر وہ کھڑے ہیں، کیا کے پی کا الیکشن پھر پورا فیئر ہوا ہے؟ یا میں راولپنڈی کی اگزامپل دیتا ہوں کہ NA55 میں الیکشن فیئر ہوا ہے، NA56 میں شیخ رشید صاحب کامیاب ہوئے، الیکشن فیئر ہوا ہے، لیکن NA57 میں جہاں مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے، وہاں الیکشن جو پریزائڈنگ افسر تھے وہ بھی خراب تھے، وہاں کا جو ریٹرننگ افسر ہے وہ بھی خراب تھا، وہاں کا الیکشن کمیشن میں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیں اگر آپ کو ایک پورے پروسیس کے اوپر جس کا آپ خود بھی 1 سال سے حصہ ہیں اور کے پی کے اندر جو ہے حکومت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، انگیج آپ نے کرنا ہے، حکومت آپ کی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، انگیج آپ نے کرنا ہے۔ بہرحال یہ میرا موقف ہے۔ آغا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے، سب کے لیے موقع ہے کہ انگیج کریں۔ نہیں، اس سے پہلے خرم بات کی ہے، یہ دیکھیں اپریشیٹ کریں، خرم نے یہ بات کی ہے کہ وہ آئیں گے، ان کا اپنا اسلام آباد ہے، ہر کسی کا ہے، ہم فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، وہ جو چاہیں گے ہم کریں گے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ جو چاہیں گے یہ کر دیں گے، رولا کس چیز کا ہے؟ میں تو خوش ہو گئی ہوں، یہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے نا، خرم دستگیر نے اور یہ بات کہہ دی ہے، کمٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ جو چاہیں گے، اب ہم وہاں پہ آگے بات کریں گے نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو وہی چاہنا ہے جو قادری صاحب نے چاہنا ہے، تو جو ہم چاہیں گے وہ کر دیں گے، اب رولے والی بات تو کوئی نہیں رہ گئی۔ رہی بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ یہ مارچیں کیوں کر رہے ہیں، لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں، فلاں کیوں کر رہے ہیں، تو بھائی یہ تو بتا دیں کہ آپ یہ جو ٹرین مارچ کا اعلان کیا ہے، آپ کہیں گے تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ پورا مہینہ جلسے کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں بھائی، جلسے کر رہے ہیں، روز جلسے کر رہے ہیں، صبح شام جلسے کر رہے ہیں، جتنی وہ جلسیاں جو بھی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ موب کٹھا نہیں ہونا چاہیے، موب کٹھا کرنے کا کیا جواز ہے، تو یہ بتا دیں کہ وہ ججز بحالی والی لانگ مارچ جو ہے وہ انہوں نے کیوں کی تھی؟ وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر تحریک نجات جس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے اور ایک جمہوری حکومت کو انہوں نے ڈسیبل کیا، وہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ دیکھیں جب 15 ماہ گزر گئے ہیں، یہ لائرز موومنٹ کی جو تھی ساری معاملہ، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں کیا تھا؟ نہیں، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے۔ بحالی لانگ مارچ جو ہے وہ تو ہائی جیک کر لیا تھا نا نواز شریف صاحب نے، حالانکہ وہ تو سارا جو وکلا تھے وہ چلا رہے تھے، تو انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور وہ کر لیا۔ بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہو، بہرحال وہ جو کچھ بھی تھا میرے نزدیک تو ہائی جیک کیا، کوئی نہیں کیا، اچھا کام ہو گیا۔ وہ تو آپ کو یاد نہیں، دیکھیں آپ کو یاد نہیں ہے، نہیں مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، عمران خان جو ہے وہ بھی کلیم کرتے تھے، وہ بھی کلیم کرتے تھے، ان کو انہوں نے ایک منٹ خرم صاحب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ ہم ایگزیکٹو سے، جوڈیشری سے نہیں، ایگزیکٹو کا ایک ایکشن تھا جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور جب ایگزیکٹو نے وہ ایکشن لے لیا تو ہم پرامن طریقے سے واپس چلے گئے۔ ایک پالیسی کی تبدیلی دیکھیں یہ دیکھیں خرم، حقائق کو اور تاریخ کو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ میں بدل سکتا ہوں۔ حقائق یہ ہے کیانی صاحب کا ٹیلی فون آیا، اعتزاز احسن صاحب ساتھ تشریف فرما تھے، انہوں نے وہ ٹیلی فون سنا، پورا میسج میاں صاحب کو دیا، اور میاں صاحب نے کیانی صاحب کے کہنے پہ وہ لانگ مارچ، کیونکہ نکلا بھی انہی کے کہنے پہ ہوا تھا، اس لیے انہی کے کہنے پہ اس کو ختم کر دیا۔ لیکن ایگزیکٹو کے تھرو ہی ہوا نا، جو کیانی کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ لیکن یہ سب سے اس میں عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ ایک خاص پالیسی کے لیے تھا۔ جب وہ پالیسی اچیو ہو گئی تو ہم اپنے گھر آ گئے۔ خرم صاحب ایک سب سے مزے کی بات جو کامل علی آغا صاحب نے کہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج بحال کروانا چاہ رہی تھی چودھری افتخار کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں ہے، میں نے تو آپ کا اس موقع کے اوپر ایک نہیں، اس موقع کے اوپر میں آپ کی رائے سے بڑا ایک موقف یہ ضرور تھا کہ جب یقین کریں کہ ان کو روکے، میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، آپ کی رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ ریمارکیبل ہوتی ہے،
اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تھینک یو. لیکن میں آپ کو ایک بات اس موقع پہ جو آپ نے کہا تھا مجھے آج تک میرے کانوں میں وہ گونج رہا ہے. آپ کی بات ٹیلی فون آ گیا ہے, ٹیلی فون جیسے آپ بات ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ خرم نے بڑی اچھی بات کی کہ جو آئیں گے کہیں گے, لیکن انہوں نے 245 بھی لگا دیا اسلام آباد کے اندر. اور دیکھیں وہی غلطی جو کہ زرداری صاحب کر رہے تھے, اگر یہ گورنمنٹ بھی وہ غلطی کرتی ہے نا تو ان کو اس کا نقصان ہوگا. اس وقت بھی انہوں نے چاہا تھا کہ موب کو روکا جائے جو چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے لیے نکلا تھا حکومت کے خلاف, جس کو کنٹینر لگا کے روکنے کی کوشش کی گئی تھی. دیکھیں ہماری میموریز بڑی ویک ہیں. اس وقت بھی چونکہ میں گجرانوالہ سے مجھے جانا تھا, چناب کے اوپر, جہلم کے اوپر بجریوں کے کنٹینر گرا کے, راوی کے اوپر بجریوں کے کنٹینر گرا کے عوام کو روکا گیا تھا. یہ نہیں تھا کہ روکا نہیں گیا, پوری طرح اسلام آباد کو سیل کیا گیا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیل کریں گے, ہم نے یہ نہیں کہا ہم کنٹینر لگائیں گے. آپ سیدھی گولیاں جو مار دیتے ہیں بھائی, چھوڑے ایک انتظامی ایکشن لیا ہے. آپ کو کنٹینر کی کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس بندوقیں ہیں. نہیں بالکل بندوقیں لے لی آغا صاحب, انہوں نے بندوقیں لے لی. بہرحال خرم صاحب بات یہ ہے یہاں پر جو ایک کنسنسس ویو تھا وہ یہ تھا کہ حکومت, کیونکہ آپ حکومت میں ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کو انیشیٹو یہ لینا چاہیے تھا جس کے اوپر ابھی تک آپ کا ایک اپنا موقف ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. 14 کو لے لیں گے, آپ لکھ لیں میری بات. نہیں 14 کو کیا کنسیڈ کر جائیں گے, مان جائیں گے؟ نہیں, اس چیز کا انیشیٹو لیں گے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے اس کو انگیج کیا جائے, چاہے ان کے منسٹرز ہیں باقی پارٹیز کے. اتنی اس وقت سینسیٹیو سچویشن کیا ہے منیب کہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہے, اے این پی کھڑی ہے, ایم کیو ایم کھڑی ہے, جے یو آئی, اچھی پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ابھی کھڑی ہیں, فرض کریں, لیکن وہ ان کو وارن کر رہی ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے آئسولیٹ کر رہے ہیں, ایلینیٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل فورسز کو. وہ چھوٹی ہیں, وہ بڑی ہیں, وہ پولیٹیکل فورسز ہیں, ان کو انگیج کریں. اگر گورنمنٹ کہے گی کہ نہیں پہلے وہ دروازہ کھول کے اندر آئے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کہنا ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ فردر ایلینیشن ہوگی گورنمنٹ کی, اور وہ بہت خطرناک ہوگا. اچھا, آن دس نوٹ خرم صاحب وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. ہم یہی دعا کرتے ہیں یہاں پر صاحب, آپ اجازت دے تو یہ کہوں گا کہ ٹی چوک سے 300 گز دور پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا منتخب ایوان موجود ہے, اور وہاں ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے. چلیں, بہت شکریہ, یہ آپ کا موقف ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. بہرحال ہوتا ہی کوئی نہیں. نہیں, تسی بھی بیٹھے, تھوڑی پارٹی بیٹھی ہے, بے شک 3 سیٹاں پرائم منسٹر ہی نہیں ہوتا. ارے بات یہ ہے وزیر داخلہ نہیں ہوتا, اس کا حل بھی ایوان میں نکالے نہیں ہوتا. بہرحال آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا, عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ, خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. جاتے جاتے یہی پیغام کہ پاکستان کسی قسم کی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت کوئی انیشیٹو لے, ڈائیلاگ کرے, اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا کوئی ایمیکیبل سولوشن نکالے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, خدا حافظ.